کہا کہ حضور ایک مسئلہ بتائیں. کہا پوچھو. کہا کہ حضور ایک عرصہ بیت گیا ہے, میرا شوہر ایک لمبے سفر پر تھا, مجھے یقین تھا کہ ابھی واپس پلٹ کر نہیں آئے گا, مجھ سے زنا ہوا, میں زنا کر بیٹھی, اس سے پھر ایک بچہ پیدا ہوا, اور لوگوں کے طعن و تشریح سے بچنے کے لیے میں نے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈالا, اور وہ سرکہ میں لوگوں میں بیچتی رہی. ایک لمبا عرصہ بیت گیا ہے, میرے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہوا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, مجھے ارشاد فرمائے میرے لیے کیا حکم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تم جانتی ہو کہ زنا کی سزا کیا ہے. اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے, اس کا کرتا اتار دیا جائے, ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے, اور اس کی کمر پر 100 کوڑے لگائے جائے. اور اگر کوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کو قبول نہیں کرتا. اس کے لیے حکم ہے اس کو رجم کیا جائے, سینے تک گڑا کھودا جائے, اس کے اندر اس شخص کو کھڑا کیا جائے, چاروں اطراف سے پتھر برسائے جائیں, اور اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک وہ شخص مر نہیں جاتا. کہا کہ تم شادی شدہ کیا, تم نے زنا کیا, تمہیں رجم کیا جائے. فرمایا تمہارا دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم نے ایک ناحق کو قتل کر دیا. اس بیچاری معصوم سی جان کا کیا قصور تھا جس کو تم نے قتل کر دیا. اور تیسرا گناہ کہا تمہارا یہ ہے کہ سرکے کے اندر ایک مردہ ملا ہوا تھا, وہ حرام ہو چکا تھا, تم وہ حلال کے طور پر بیچتی رہی ہو. کہا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. لیکن ذرا میرے نبی کا اگلا جملہ سنیے, یا اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھ کر جائیے گا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح تو ہامتی ہوئی کانپتی ہوئی آ رہی تھی, میں تو سمجھا تھا شاید تمہاری نماز اثر قضا ہو گئی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بہت بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر کسی حرام چیز کو حلال کے طور پر بیچنا, لیکن صاحب نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا سے بڑا گناہ نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینا ہے. ہم یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے. ذرا سوچے تو صحیح, ایک لمحے کے لیے 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تو کتنا مشکل کام تھا. ان 24 گھنٹوں کے اندر 50 نمازیں, لیکن رب کا کتنا کرم ہوا. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, میرا فیصلہ نہیں بدلے گا. میں تم نمازیں 5 پڑھو گے, میں تمہیں اجر 5 کا نہیں بلکہ اجر میں تمہیں 50 کا عطا فرماؤں گا.